السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بے جرم سزا۔ عظیم کی اپنی موبائل شاپ تھی جو اس کو اس کے بڑے بھائی نے بنا کر دی تھی، جو ملک سے باہر تھا۔ پھر وہ پاکستان آیا، عظیم اسے لینے ایئرپورٹ گیا۔ نعیم باہر آیا تو بیمار لگ رہا تھا۔ عظیم بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ انہیں مل کر ویٹنگ روم میں لے آیا، ان کے لیے پانی لے کر آیا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ صحیح نہیں لگ رہے۔ ہاں یار، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچے۔ ان کی گاڑی کے آگے کوئی گاڑی پارک کر گیا تھا، مجبوراً انہیں ویٹ کرنا پڑا۔ عظیم کو برا لگ رہا تھا کیونکہ بھائی کی طبیعت خراب تھی۔ پھر ایک لڑکی آئی، اس نے ان لوگوں سے سوری بولا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے لے گئی۔ پھر عظیم نے گاڑی نکالی، وہ گھر پہنچے، سب خوش تھے۔ گھر میں نعیم کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن نعیم کو عظیم ہاسپٹل لے کے گیا اس کا چیک اپ کروانے کے لیے۔ اس کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی، شاید تھکن کی وجہ سے۔ پھر نعیم کے لیے رشتے دیکھے جانے لگے۔ پھر ایک لڑکی پسند آ گئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کر کے اس کی شادی کر دی گئی۔ شادی والے دن ایک رسم میں عظیم کو نعیم نے ویزا دیا جو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ پھر وہ دونوں بھائی اکٹھے واپس جانے والے تھے۔ عظیم کی شاپ چھوٹے بھائی کو دے دی گئی۔ پھر ایک مہینے کے بعد وہ دونوں بھائی اکٹھے بڑے خوش جا رہے تھے۔ اسے جاب مل گئی تھی، وہ کام کرنے لگا۔ پتہ نہیں نعیم کی طبیعت بار بار بگڑ رہی تھی۔ عظیم کی وہاں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، وہ بھی پاکستانی تھی اور جاب کے سلسلے میں وہاں رہ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی فیملیز کو بھی جانتے تھے۔ وہ نعیم سے بھی مل چکی تھی اور عظیم کے سیٹل ہونے پر ان کی شادی کا ارادہ تھا۔ اس کا نام سمن تھا۔ سمن عظیم سے کچھ بڑی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن عظیم کام پر تھا کہ نعیم کی کال آئی، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ پھر کال کٹ گئی۔ نعیم نے سمن کو کال کی، وہ اس جگہ کے قریب تھی۔ پھر وہ وہاں پہنچی، تھوڑی دیر بعد نعیم بھی پہنچ گیا اور اسے ہاسپٹل لے گئے، مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ نعیم کی اچانک موت نے عظیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ سمن نے اسے بہت ہمت دی۔ اب اصل مسئلہ ڈیڈ باڈی واپس لے کر جانے کا تھا۔ پھر وہ تیاری کر کے واپس چل دیا۔ آیا ساتھ تھا لیکن لے کر وہ اسے مردہ حالت میں جا رہا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہو چکا تھا جسے نعیم نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ روزی کے مسئلے نے اسے گھر سے دور رکھا ہوا تھا۔ پھر اسے دفنانے کے بعد نعیم واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ نعیم کو دفنانے کے بعد عظیم واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ سمن اسے بار بار بلا رہی تھی اور جاب بھی تھی۔ گھر والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ عظیم کو نعیم کی بیوی سے نکاح کے لیے بولا گیا۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ وہ سمن کے بارے میں گھر بھی بتا چکا تھا۔ سمن وہی لڑکی تھی جو نعیم کے آنے پر ایئرپورٹ سے باہر ملی تھی۔ قدرتی طور پر وہاں باہر ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ پھر چھوٹے بھائی سے بھابھی کا نکاح کروا کر وہ واپس آ گیا۔ پھر اس نے واپس آتے ہی سمن سے شادی کر لی۔ دونوں خوش تھے۔ چھوٹا بھائی پریشان تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا لیکن عظیم کے کہنے پر اس نے شادی کر لی تھی۔ اس بیچارے اور نعیم کی بیوی کو ایک بچے کی وجہ سے بے جرم سزا دی گئی۔ دونوں خوش نہیں تھے۔ عظیم نے بولا اگر نہیں رہنا چاہتے ساتھ تو علیحدہ ہو جائیں، بچہ ہمیں دے دیں، ہم پال لیں گے۔ پھر اس نے 5 سال کے بعد واپس وطن چکر لگایا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ پھر وہ نعیم کے بیٹے کو لینے کے لیے آیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ بچے سے ساری فیملی پیار کرتی تھی۔ پھر عظیم نے نعیم کی بیوی کو بلا کر بات کی کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ خوش نہیں تو اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی کو میں پسند نہیں ہوں اور کوئی بات نہیں۔
اس سے بات کر لو۔ پھر اسی دن وہ بھائی کو باہر لے گیا۔ اس وقت گھر والوں کے مجبور کرنے پر جو ہوا تمہارے ساتھ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر پھر جرم سزا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے لیے فیصلہ کر لو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بچہ اور نعیم کی بیوی کا خرچہ ہم دونوں میاں بیوی اٹھا لیں گے۔ جب وہ شادی کر لے گی تو اس کے بعد اس کی ذمہ داری آگے منتقل ہو جائے گی، پھر بچے کو بڑے ہونے تک ہم خود سنبھالیں گے۔ پھر اسے بول دیا۔ وہ دونوں خوش نہیں تھے ساتھ، اس لیے عظیم نے ڈیورس پیپر بنوا کر ڈیورس کروا دی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ عظیم نے گھر والوں کو بتا دیا کہ یہ جہاں بولے اس کی وہاں شادی کر دے۔ اس کی سزا بھی ختم ہو چکی تھی۔ گھر والے بچوں کے لیے فیصلے تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آنے والی زندگی میں کیا پرابلمز ہوں گی۔ اس لیے ان کی مرضی کے مطابق ہی رشتے کرنے چاہیے۔ جہاں وہ خوش ہوں ان کی شادی وہیں کر دینی چاہیے، تاکہ وہ کسی کو بھی برا نہ سمجھیں۔ بچے بڑوں کو پھر برا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ویسے بھی خام خواہ کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاری جائے، اور اس بات کا ہر کسی کو حق ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں